السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج ہم جس موضوع کے اوپر آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پاکستان کو آزاد مملکت کے طور پر دیکھا. جشن آزادی ہے، 77واں یوم آزادی ہے، اور ہر سال ہم آزادی کی خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن ہماری ان خوشیوں کے اندر ہم جیسے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہیں ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ تکلیف کیا ہوتی ہے جی کہ ہم جشن آزادی کچھ اس انداز سے مناتے ہیں کہ ہماری خود کی تو تسکین ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے آس پاس رہنے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم موٹر سائیکلوں کی سائلنسر نکالتے ہیں اور اس کا جو شور ہے وہ سناتے ہیں جی کہ آج جشن آزادی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے باجے لیتے ہیں اور ان باجوں کو اپنے آس پاس چلنے والے لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے ان کے کانوں پہ رکھ کے بجاتے ہیں. ٹھیک، ہماری جو خواتین جا رہی ہوتی ہیں وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. میری اگر بات کریں تو میرے گھر میں ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے جب اس طرح کے باجوں کی آواز سنتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم پٹاخے وہ بڑے استعمال کرنے شروع ہو گئے ہیں. ہر سال ان پٹاخوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ہر سال یہ جو منچلے ہوتے ہیں موٹر سائیکل والے، پورے پاکستان کے اندر ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، چھٹی لی جاتی ہے، اور اس کے بعد 12، 13 اور 14 تاریخ کو یہ نکالتے ہیں اپنے بائکس کے سائلنسر اور پورے شہر میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں تو اسلام آباد میں پابندی لگائی گئی جہاں پر اس طرح کے منچلوں کے اوپر اور ناکوں پر پولیس کھڑی کی گئی. وہیں پر یہ جو باجے ہیں ان کے اوپر استعمال کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی. اور اس بار اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ باجے جو تھے وہ قبضے میں لیے گئے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ استعمال کر رہے تھے ان کے لیے بھی خاص جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ اس بار جشن آزادی کے موقع پر یہ باجے نہیں بجانے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو نیک کام کریں، شجرکاری مہم کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پلان کریں. یہ 500 روپے کا باجا خریدنے کے بجائے آپ 10 روپے کا ایک پودا لیں، بلکہ 10 لے لیں پودے، 20 لے لیں، 30 لے لیں. وہ جیسے جیسے پودا پھلتا جائے گا آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو یہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد کو کلین اینڈ گرین بنایا جائے اس بار، اور خاص طور پہ جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پہ یہ صورتحال ہی ہے. یہ باجے جو ہیں وہ عام ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ فیض آباد کراس کرنے کی دیر ہے، آئی جے پی روڈ کراس کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور باقی جو بارڈرز ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے یہی صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ایک اور چیز جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ باقی شہروں میں کیا صورتحال ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے جس کے اوپر پولیس سخت ایکشن لے رہی ہے، اور وہ چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، عید کے دن ہوں، پھر اس کے بعد کوئی اور تہوار ہو، کوئی اور ایسا اہم دن ہو. اب جو جشن آزادی کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی خاص طور پہ یہ پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان پارٹیز کے اندر جہاں دیگر چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ممنوع، اب شراب جو استعمال کی جاتی ہے وہ تو ویسی اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن اب جعلی شراب کا ٹرینڈ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. اس مہینے کے اندر اگر آپ دیکھیں، بلکہ کچھ دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد پولیس نے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے پاس سے ڈرموں کے ڈرم یہ جعلی شراب برآمد کی ہیں. اور ان میں جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جب دیکھا گیا تو یہ پتہ چلا جی کہ لاہور سے جو کیمیکل آ رہا ہے، اور انتہائی خطرناک کیمیکل ان کے اندر جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو انسانی جانوں کے لیے، ویسے تو یہ شراب ویسے ہی خطرناک ہے انسانی جان کے لیے، اب ایسا کیمیکل اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے جو فوری طور پہ آپ کے گردوں کو، آپ کے جگر کو، آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے اس میں انتہائی ناقص قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور جو پیکنگ کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. مری بروری خود پریشان ہے کہ اس طرح کی جو پیکنگ بنائی جا رہی ہے وہ کیسے یہاں پر اتنی عام ہو گئی ہے اور کیسے لوگوں کو مل جاتی ہے. باہر کی جو کمپنیاں ہیں جو امپورٹڈ شراب کے نام پہ آپ کو جعلی مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی کمپنیاں پریشان ہیں کہ یہ کس طرح سے اتنی عام ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں
تو پولیس رائے کا یہ کہنا ہے کہ راول پنڈی میں بھی یہ بوتلیں بڑی عام مل جاتی ہیں، آپ کو سیلیں بھی مل جاتی ہیں بنی بنائی، اور اس کے بعد یہ بوتلیں بھی مولڈ کر کے بنائی جاتی ہیں، اور پرانی جو بوتلیں جو ہوتی ہیں انہیں بھی صاف کرنے کے بعد، انہیں بھی ریسائیکل کرنے کے بعد دوبارہ ان جو مارکیٹس ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا انکشاف یہ ہوا کہ لاہور سے کتنے سارے ناکے ہوتے ہیں، کتنی ساری سیکیورٹی ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی پر تعینات ہوتے ہیں، وہ تمام ناکے کراس کرنے کے بعد یہ شراب داخل ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر۔ اب میں بتاؤں آپ کو تو لوئی بھیر کا جو تھانہ ہے اس میں پچھلے 10 سے 15 دن کے اندر 4 ایسے مقدمات درج ہوئے ہیں جس میں 400 لیٹر سے زائد جو تھی وہ پہلے شراب برآمد کی گئی، اور 4 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے۔ ابھی گزشتہ رات بھی ایک کیس ہوا ہے جس کے اندر پیکڈ شراب تھی، جعلی ساری کی ساری شراب تھی، وہ پولیس نے برآمد کی ہے۔ اور راول پنڈی کی اگر آپ بات کریں تو دھمیال پولیس نے ایک بندے کو پکڑا ہے جس کے پاس سے 250 لیٹر شراب برآمد ہوئی ہے، 10 گیلن اس کے پاس تھے جو یہ سپلائی کے لیے دینے جا رہا تھا۔ اور تمام کے تمام جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ شراب جانی تھی، پارٹیز کے اندر استعمال ہونی تھی، اور ان پارٹیز کے اندر یہ شراب اصل کا نام استعمال کر کے یہ دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے فلیورز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو ایک بار یہ پیتا ہے وہ بار بار اسی بندے کے پاس جاتا ہے اور اسی شراب کے سپلائی کرنے والے کے پاس جاتا ہے جس نے یہ پہلے سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا اور انسانی جان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں جو تھانہ ہے لوئی بھیر، اس میں جو شخص گرفتار کیا گیا اس کے پاس سے جو بوتلیں برآمد کی گئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد کا یہ ملزم تھا اور F72 کا یہ رہائشی۔ اب زیادہ تر جو بندے گرفتار کیے جا رہے ہیں وہ فرانس کالونی سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ 3 ملزمان تو میں نے خود دیکھے ان مقدمات کے اندر، جو اسلام آباد کی فرانس کالونی ہے وہاں سے یہ 3 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو لائن سے لگی ہوئی ہیں بڑی اور چھوٹی بوتلیں، اور اس میں کہا جاتا ہے جی کہ 1 گیلن جب آپ برآمد کرتے ہیں 30 لیٹر کا تو اس سے 250 بوتلیں جو ہیں وہ قبضے میں مطلب بن جاتی ہیں، پیکنگ کی جاتی ہے ان کی۔ تو وہ 250 بوتلیں 500 سے 1000 روپے کی یہ بیچی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ چین ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ چین ان بوتلوں کو پھیلا دیتا ہے ایک طرح سے اور وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ آخری ریٹ جو ہوتا ہے وہ انہی پولیس رائے کا یہ کہنا ہے کہ انہی ریٹس کے اوپر بیچی جاتی ہے جس طرح سے یہ کمپنی کی شراب بیچی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ناقص قسم کی یہ شراب کس طرح سے آپ کی جان کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ زہریلی شراب ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک تو جگر کے لیے خطرناک ہوتی ہے، فوری طور پہ آپ کو جگر کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، گردے آپ کے فیل کر دیتی ہے، آنکھوں کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ایسی خبریں جن میں لوگ مر جاتے ہیں اس طرح کی زہریلی شراب پینے سے۔ ہمارے لوگوں کو عادی بنایا جا رہا ہے اس شراب کا، جو پہلے ہی پاکستان کے اندر بین ہے، پہلے ہی جو مسلمان شہری ہیں ان کے لیے اس پر پابندی ہے، لیکن اب اس طرح کی لت ڈالنے کے بعد ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے پہلے ان کو اطلاع مل رہی ہے خفیہ، اور ان جگہوں کے اوپر ہم چھاپے مار رہے ہیں جہاں پر یہ شراب باقاعدہ پیک ہو رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے، اور یہ گھروں کو کرائے کے اوپر لے کے ان میں باقاعدہ فیملیاں رکھنے کے بعد، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ شراب یہاں پر بنائی جاتی ہے جو یہاں پر اسلام آباد اور راول پنڈی میں استعمال کی جا رہی ہے ان پارٹیوں کے اندر، اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اطلاع دیتے ہیں تو پولیس ایکشن لے گی، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ نیٹ ورک اتنا خطرناک ہے کہ کسی کی بھی مطلب اطلاع کے اوپر جب پولیس انہیں پکڑتی ہے تو سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس نے اطلاع دی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ سوری یہ والی لائن نکال دینا، ٹھیک ہے۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اطلاع دیتے ہیں تو آپ کا نام صیغہ راز میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ماحول کو بھی خراب ہونے سے، اس ماحول کو بھی گندا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو یہاں پر پولیس کی کوشش یہ کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ دیگر جو بینڈ آئٹمز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جعلی جو شراب ہے اس کے خلاف سخت سیکشن لیا جائے،
اور اسلام آباد کی حدود کے اندر جیسی کوئی داخل ہوتی ہے گاڑی، پولیس کو پہلے سے اطلاع موصول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایکشن لینے کے بعد پولیس ان ڈرموں کو، ان بوتلوں کو، ان گیلنز کو قبضے میں لیتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ شراب عام نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سے یہ عام مل جاتے ہیں ڈرمز، اور جو ڈرمز ہیں وہ وہاں سے لائے جاتے ہیں، کینز کے اندر یہ بھرے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹریاں جو بنی ہوئی ہیں شراب کی جعلی، ان کے اندر یہ پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جعلی بوتلوں کے اندر پیک کرنے میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایک طرح سے یہ جعلی شراب بنانے میں، زہریلی شراب بنانے میں۔ تو ان کے ذریعے ان کو پیک کیا جاتا ہے اور سیلیں لگائی جاتی ہیں، باقاعدہ اسٹیکر لگائے جاتے ہیں، یہ بوتلیں ریسائیکل ہو رہی ہوتی ہیں۔ راولپنڈی میں آپ دیکھیں گے تو یہ امپورٹڈ جو بوتلیں ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں آسانی سے، اور جو پاکستانی ہیں مری بروری کی وہ بھی آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں، ان کو بھی ریسائیکل کر کے آپ بھر کے دوبارہ سے یہ بیچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مولڈ بھی کی جاتی ہیں، ان کی دوبارہ نئی بوتلیں بھی تیار ہوتی ہیں، اسٹیکر بھی بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سیلیں بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، خاص طور پہ جو معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور انہیں عادی بنایا جا رہا ہے اس طرح کی زہریلی شراب پلانے میں۔ تو اس میں پولیس کا کہنا ہے اگر کوئی پولیس کی مدد کرنا چاہے تو اطلاع دے سکتا ہے۔ اس میں پولیس ہمارے جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہر شہری کے اندر اگر ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم نے، میرے سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ یہ پاکستان کس طرح سے بنا، کتنی مشکلوں سے بنا، اور اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا گیا۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے رکھا گیا کہ یہاں پر رہنے والے تمام لوگ مسلمان ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر بینڈ ہے شراب کا استعمال، اور یہ ویسے بھی صحت کے لیے آپ کے لیے خطرناک ہے، اور اس کے اوپر یہ ظلم ہے کہ اس طرح کی زہریلی شراب اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت باقی شہروں کے اندر، باقی صوبوں کے اندر یہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف پولیس اور ہمارے ملک، ہماری ریاست جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اس طرح کے عوامل میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے اور سخت سزائیں دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ زہر نہ پھیل سکے کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے واقعات ہوئے پاکستان کے اندر کہ اس طرح کی جعلی اور دیسی شراب اور زہریلی شراب جب استعمال کی گئی تو لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ صرف ڈلی بلکہ جانیں چلی بھی گئیں، کئی لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں، کئی لوگوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے انسانی آرگنز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے۔ تو ویڈیو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور بتائیے گا، پولیس کی اس معاملے میں آپ ضرور مدد کیجیے گا تاکہ اس زہر کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔